محترم مصلیین و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب اور احترام کے سانچے میں ڈھل کر گنبد خضراء کی مکیں ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے ہم گنہگاروں پر کہ اس عظیم ذات نے ہم سیہہ کاروں، خطا کاروں اور گنہگاروں کی زندگی میں پھر سے ماہ رمضان کی بہاریں نصیب کیا اور ماہ رمضان کے برکات حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ مقدس مہینہ امت محمدیہ کے لیے نفع بخش مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مال میں بھی نفع دیتا ہے، آل میں بھی نفع دیتا ہے، جان میں بھی نفع دیتا ہے۔ ہر اعتبار سے اس میں نفع کی باتیں ہیں۔ یہ مہینہ بندوں کو نقصان نہیں دیتا بلکہ نفع دیتا ہے۔ ماہ رمضان اور قرآن مقدس کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ جس طریقے سے دودھ اور دودھ کا پیالہ، جو دودھ کے پیالے میں ہے، اسی طریقے سے قرآن کو اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ تو ماہ رمضان اور قرآن کا یہ ایک مضبوط رشتہ ہے۔ ماہ رمضان قرآن کا ظرف ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کی ڈیفینیشن جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے تو قرآن کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا وہ مہینہ، الذی جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور کوئی پوچھے بھائی رمضان کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے رمضان اس مہینے کو بولتے ہیں جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ آپ کے لیے پریشانی کی بات ہوگی کہ ہم نے علماء سے سنا سیکھا کہ قرآن 23 برس میں نازل ہوئے ہیں، 23 ایئرس، 23 برس لگ گئے قرآن کو زمین میں آتے ہوئے، ہے نا؟ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس آیت پاک سے ہم اور آپ کو یہ علم مل رہا ہے کہ رمضان کے ایک مہینے میں قرآن نازل ہو گیا ہے، اور دوسری جگہ لکھا ہوا کہ نہیں بھائی 23 سال لگ گئے ہیں، کہاں ایک مہینہ کہاں 23 سال۔ تو دونوں بات صحیح ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں بھی نہیں، بلکہ رمضان کی 27ویں تاریخ، جس کو قدر کی رات بولتے ہیں، قدر کی رات بولتے ہیں، پورے مہینے میں قرآن کو نازل نہیں کیا ہے۔ پورے مہینے میں سے ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔
تو ایک مہینہ ہی نہیں بلکہ ایک رات میں، اور ادھر کہا جاتا کہ 23 سال لگ گئے، اور ادھر کہا جا رہا کہ نہیں ایک رات میں اللہ نے پورا قرآن نازل کر دیا ہے۔ کوئی بھی آدمی کنفیوز ہوگا سننے کے بعد، کتاب ایک ہی ہے، نازل کرنے والا رب وہ ایک ہے، جس پر نازل کیا وہ محمد رسول اللہ بھی اللہ کے پیارے محبوب وہ طرح ایک ہے، لیکن دو انسیڈنٹس، دو واقعہ ہو رہا ہے۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ قدر کی رات میں ہوتا رہا، ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ 23 سال لگ گئے۔ تو اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے، دونوں بات بالکل صحیح ہے۔ شب قدر میں اللہ پاک نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں لے کر آیا، آسمانی دنیا سے زمین میں حالات کے حساب سے قرآن کی آیتیں آتی گئیں، جس میں 23 سال لگ گئے۔ آسمانی دنیا سے زمین میں آنے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال لگ گئے، لیکن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں آنے کے لیے ایک رات، اور وہ پوری رات بھی نہیں، اس رات کے چند حصے ہوں گے کہ جس میں اللہ پاک نے لوح محفوظ سے مکمل قرآن کو آسمانی دنیا میں نازل فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان سال بھر قرآن چھوئے یا نہ چھوئے، لیکن ماہ رمضان میں اللہ توفیق دیتا ہے تو قرآن کی تلاوت ضرور کرتا ہے، نہیں تو کم از کم تراویح میں، تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کے پیچھے وہ قرآن ضرور سنتا ہے، یعنی قرآن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے، اور یہ نشان ایمان اور نشان اسلام ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے رمضان میں اتارا ہے، تو قرآن کا اہتمام خاص طور پر رمضان ہی میں کیا جاتا ہے۔ حفاظ اکرام جو حافظ بنتے ہیں، آپ ان حافظوں کو دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، رجب شریف ہی سے ان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، رجب شریف سے، رجب شعبان یہ دونوں مہینے حفاظ اکرام بڑی تگودو کے ساتھ، بڑی کوششوں کے ساتھ قرآن کو ریڈی کرتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، اس کے لیے کہ مجھے مصلی میں کھڑے ہو کر کے امت کو قرآن سنانا ہے۔ اب سننے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنانے والے کا احترام کریں۔ آج اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کی فیس اتنی مہنگی کیوں ہو گئی؟ مہنگی اس لیے ہوئی، اسکول والے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھ کے جاتے ہیں بچے، کوئی کمپنی جوائن کرتے ہیں، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ ان کی پر منتھ سیلری ہوتی ہے، تو پھر ہم سستی تعلیم کیوں دیں؟ تو انہوں نے اسکول کی فیس کو کیا کر دیا؟ مہنگی کر دیا، اور لوگ بھی مہنگی فیس پے کر کے بچے کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ بھائی پڑھ کے بچہ کامیاب ہو جائے گا، فیوچر سامنے موجود ہے، کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جائے گی، 1 لاکھ کا کم از کم نوکری تو کر ہی لے گا وہ۔ تو یہ کیوں؟ یہ کمپنیز میں جو بچوں کو تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، جس کی بنیاد پر ان کی تعلیم مہنگی ہوئی ہے، اور سب بچے چھوٹ کر کے جانا چاہتے ہیں اسکول پڑھنے کے لیے۔ تو اگر امت بھی انصاف کرے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والوں کی اچھی تنخواہ دے ان کو، تو امت کے بچے اسکول چھوڑ کے مدرسے بھاگیں گے، ہے نا؟ تو یہ ذمہ داری کن کی ہے؟ یہ ذمہ داری امت کے لوگوں کی ہے، جو لوگ علماء کرام سے، حفاظ کرام سے نفع حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ان کا ڈیمانڈ بڑھائیے۔ ان کا ڈیمانڈ بڑھائیں گے تو رسول پاک کا گھر جو مدرسہ ہے اس کا ڈیمانڈ بڑھے گا۔ سبحان اللہ بھائی، پھر اس مدرسے کے سامنے دنیا کی کوئی کالج اور کوئی اسکول یا کوئی تعلیم گاہ آ نہیں سکتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مذہب اسلام میں تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ آج سے 50 سال پیچھے جائیے، اسکول اور کالج کا کوئی اتنا بڑا ہوا نہیں تھا،
اچھے اچھے لوگ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مولویوں کے پاس پڑھا کرتے تھے. ہاں سب. میں آج ہی ایک سوشل میڈیا میں ویڈیو سنا، بڑی عمر کا کوئی ایک انٹلیکچوئل ہے، ڈاکٹر ہے، ریسرچر ہے، ہندو ہے. اس نے اپنے زمانہ طالب علم کا واقعہ پیش کیا. وہ کہا کہ میں نے بیسک نالج ایک مولوی سے سیکھا ہے، اور ایک عالم دین کا کتنا مہتو ہے اس نے اپنی تقریر میں چھوٹی سی اس میں بیان کیا. کہ اس کی بہن کو چیچک کی بیماری ہو گئی تھی، گھر والوں نے نبض پکڑ کے دیکھا کہ نبض چل ہی نہیں ہے، چند گھنٹے کی مہمان ہے. ڈاکٹر، یہ بھوپیندر ایسا کچھ نام ہے ان کا، ذہن سے اس کا نام چلا جا رہا ہے. تو اس وقت مدارس کا اہتمام تھا، علماء اکرام فارسی، اردو، عربی یہ سب پڑھایا کرتے تھے. آج بھی آپ صوبہ پنجاب جائیے، پنجابی لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ آپ سے فارسی میں بات کریں گے، وہ آپ سے فارسی میں بات کریں گے. ہاں میری ملاقات ہوئی ہے، مجھ سے فارسی میں بات کر رہا ہے، اور بھائی رب فارسی نہیں، فلوینس کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور لنگڑی فارسی نہیں، اچھی فارسی بول رہا ہے، پڑھی لکھی فارسی. جیسے کہ ہمارے جوان لوگ جاتے ہیں دبئی، دو چار عربی ورڈ سیکھ کے آتے ہیں، بولتے ہیں نا، تو وہ لنگڑی عربی ہے. ہمارے نزدیک اس عربی کا کوئی دام، کوئی قیمت نہیں ہے. ہم اس کو جاہل کہتے ہیں، ان پڑھ جاہلوں کی بولی ہے نا، کیونکہ وہ گرامر سے ہٹ کے ہوتی ہے عربی، وہ صحیح عربی نہیں ہوتی ہے وہ. لیکن یہ صاحب بھائی فارسی بات کر رہا ہے، اور اچھی فارسی بات کر رہا ہے. میں نے پوچھا تھا کیا صاحب آپ فارسی میں بات کر لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں مولانا، میرے زمانے میں اسکول کہاں ہوتے تھے، اس زمانے میں ہر جگہ جو ہے وہ پنجاب میں کوئی پٹیالہ ایسا کچھ نام ہے، منصور پور شہر کا نام ہے، منصور پور، وہ وہی کا رہنے والا تھا. وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے آج بھی الحمدللہ. اس نے کہا ہمارے منصور پور میں مدرسے ہوتے تھے، اور مسلمانوں کا مولوی صاحب پڑھاتے تھے، اور ہم لوگ جا کر کے انہی کے پاس پڑھ لیا کرتے تھے. جو پڑھاتے تھے ہم وہی پڑھتے تھے، ہم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پڑھنا کیا ہے نہیں کرنا ہے. تو آپ نے سمجھا نہیں کہ بنیادی تعلیم اس دنیا کو اسلام نے دیا ہے. دھیرے دھیرے لوگوں نے اس میں ترقی کرنا کوشش کیا، اور تعلیم کا کاروبار کرنا کوشش کیا، شروع کر دیا. آج کے ڈیٹ میں تعلیم کیا ہے؟ کاروبار ہے. بھائی جس کا کچھ نہیں چلتا ہے، کوئی دکان نہیں چلتی ہے، اس کا اسکول چلے گا. جو ہر تجارت میں ناکام ہو جاتا ہے، اخیر میں جا کر کے وہ اسکول کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور بڑھیا کما لیتا ہے. تو تعلیم کی تجارت لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کم از کم آپ کا پیٹ بھرتا ہے، قوم کے بچوں کو تعلیم ہو جاتی ہے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. تجارت تعلیم ہی کی کرنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھر بھی بھرتے ہیں، اور لوگوں کے بچوں کے سینے میں علم کا خزینہ بھی بڑھ جاتا ہے. اچھی چیز ہے وہ، میں کنڈم نہیں کر رہا ہوں، میں برائی نہیں کر رہا ہوں، وہ اچھی چیز ہے. یہ عرض کر رہا تھا، تو یہ مذہب اسلام میں یہ تعلیم کی ایک اہمیت ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ کے کلام کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کثرت سے تلاوت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس مقدس کلام کو اسی مہینے میں نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حفاظ اکرام ہیں، علماء اکرام ہیں، جو دینی خدمات کرتے ہیں، تو ان کی مظلومیت کا فائدہ مت اٹھائیے. ہم لوگ حیا والے ہیں، شرم والے ہیں. ہم جلدی، ہم کا مطلب میں نہیں بلکہ تمام علماء، ہم جلدی اپنی تنخواہ کو بڑھانے کے لیے بولتے نہیں ہیں، شرم آتی ہے، نہیں بولتے ہیں.
اور ہم بولتے نہیں ہیں اور آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا قیامت میں، ہر ایک کو حساب کتاب دینا ہوگا. آپ نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس کی مجبوری کا آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا، ہر ایک کا جواب دینا ہوگا. آج علماء کرام نہیں بولتے ہیں کیا بھی نہیں رہتے ہو، کیا بھی تھوڑا دے دو چلے گا. آپ کے شکاری پورا ہے نا کرناٹک میں، یہ جانتے ہیں شکاری پورا ہوتے نا، ہاں شکارپورا، شکارپور، شکاری پور، شکاری پور. میں ایک دفعہ آج سے 6-7 سال پہلے وہاں پروگرام میں گیا تھا. کوئی پیر صاحب کے عرس کا وہ پروگرام تھا. تو وہاں پر میری ملاقات ایک دنیاوی تعلیم یافتہ اچھی سوچ والا، دنیاوی تعلیم یافتہ سب برے نہیں ہوتے ہیں، اس میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. وہ وکیل تھے، لائر تھے وہ، لیکن ان کی سوچ میں، ان کے جملوں سے سن کر مجھے تعجب ہوا کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ ہیں. انہوں نے مجھے ایک مسئلے کے لیے فون کیا کہ حضرت میں شکاری پور میں علماء اکرام کی تنخواہ کے لیے، ان کے وظیفے کے لیے، ان کے تحفے کے لیے میں لڑتے رہتا ہوں. ہماری جو مسجد ہے، ہماری مسجد میں یہ ہوا کہ لوگ جو ماہ رمضان میں مسجد کو تعاون کرتے ہیں، 85% لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمارے تعاون سے حافظ صاحب کو مدد ہو، جو یہاں محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ان مزدوروں کو فائدہ پہنچے. غلط بول رہا ہوں میں؟ 85% لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی ماہ رمضان میں اچھا خاصا چندہ ہوتا تھا، لیکن صدر صاحب کیا کریں گے، 20,000 دے دو ان کو، ان کو 15,000 دو، ان کو 12,000 دے دو. چندہ وصول ہوا ہے 6 لاکھ، 7 لاکھ، ہے نا، 8 لاکھ، ان کو اتنا دے دو. تو باقی کا کیا کریں گے؟ باقی کا پینٹ کریں گے، وضو خانہ پیشاب خانہ کو صاف کریں گے، ہے نا. تو وکیل صاحب نے وہاں پر ایک مائنڈ لڑایا. آئندہ رمضان میں اس نے کیا کہا کہ نہیں، رمضان میں چندہ ایسا نہیں ہوگا. رمضان میں چندہ جو ہے ایک ساتھ کریں گے. مؤذن صاحب کے نام کا چندہ الگ ہوگا، امام صاحب کے نام کا الگ ہوگا، خطیب صاحب کے نام کا الگ ہوگا، حافظ صاحب کے نام کا الگ ہوگا. جب الگ الگ چندہ کیا گیا، مؤذن صاحب کے نام پر آیا 1,20,000، ہے نا. تو اب وہ صدر جا کے کیا بول رہا ہے، 20,000 کو دے دو، 1 لاکھ رکھ لو، 1 لاکھ رکھ لو. امام صاحب کے لیے آیا 1,80,000، ہے نا. اچھا 1.5 لاکھ رکھ لو اور ان کو 30,000 دے دو. اسی طریقے سے، ہے نا، ہر ایک کو جو آیا نا، سب کو لاکھ سے زیادہ آیا. اس کا مطلب کیا ہوگا بھائی کہ لوگوں نے جب جھولی میں ڈالا ہے یہ مؤذن صاحب کے نام کا ہے، تو یہ مؤذن صاحب ہی کو دینا ہوگا، اسی کو دینا ہوگا. ایک پیسہ بھی وہاں سے آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے، اسی کو دینا ہوگا. اور اسی کو اٹھا کر کے کہاں لگا رہے ہیں کہ نہیں، عید بات جو ہے ذرا سا پینٹنگ کریں گے اس میں، وضو خانے میں، پیشاب خانے میں، ہے نا. پیسہ کس کا؟ مؤذن صاحب کا. پینٹ کرے گا وہ وضو خانے کو اور پیشاب خانے کو. اس طرح کی ناانصافیاں ہوتی ہیں صاحب. امت دیتی ہے، امت کے لوگ بے حس نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ سب جانتے ہیں ضرورت سب کی ہوتی ہے، اور ضرورت کے حساب سے ہی ماہ رمضان میں مساجد کو تعاون کرتے ہیں. وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہاں صاحب یہ لوگ بھی بڑے دن سے یہاں کام کریں، خدمت کر رہے ہیں، ان کو بھی کچھ جائے، لیکن نہیں جاتا ہے. کوئی منمانیاں ہوتی ہیں. اب کوئی پھر یہ نہ سوچے کہ میں مسجد قمر کا خطیب ہوں تو میں مسجد قمر کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں. یہ لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں امت کی بات کر رہا ہوں. میں پورے ہندوستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ یہ مسائل چل رہے ہیں. جن کے حق کا جتنا آتا ہے ان کو پہنچا دینا چاہیے. اور آپ جب کسی کے نام کا فکس چندہ نہیں کیا، جنرل چندہ کیا ہے، تو جتنی آمدنی ہوتی ہے اسی حساب سے. بھائی ٹماٹر آج سے 8 سال پہلے کتنا تھا؟ بولے بھائی 10 روپے 8 روپے کے جی. آج کتنا ہے؟ ایک مرچ کا دام بڑھتا ہے، ایک مولی کا دام نہیں بڑھے گا. بولے بھائی
ایک پیاز کا دام بڑھتا ہے، ایک عالم کا دام نہیں بڑھے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے انصاف کی عدالت میں یہ باتیں پیش کرتا ہوں، آپ کیا کہتے بتائیے؟ بڑھیا بتائیے آپ، جو آپ شروع میں کسی عالم کی تنخواہ رکھ دیے تو وہی فکس ہو گیا، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کسی امام کی تنخواہ آپ نے فکس کر دی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ کیا بتائیں؟ اور اکثر مساجد میں اماموں کی چھٹی پر ان کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ آپ لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ لوگ چھٹی نہیں لیتے ہیں، آپ کو بیماری ہو جائے آپ نے فوراً میسج لکھا ادھر سے، یس آ گیا، اوکے نو پرابلم، پہلے آپ اپنی صحت دیکھیے، آتا نہیں آتا ہے؟ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں امام و خطیب فرشتہ ہے، کوئی جن ہے؟ ان کو بیماری نہیں ہوتی ہے؟ ان کے ماں باپ نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے آپ، ہے کہ نہیں بھائی؟ انسان ہے صاحب، ان کی ضروریات نہیں ہے، ان کے رشتہ دار نہیں ہے، تو یہ اگر گھر جاتے ہیں کہ آپ تنخواہ کاٹ لیں گے؟ وہی آخر میں ایک ہی جملہ بولوں گا، مرنا سب کو ہے، اور حشر کے میدان میں حساب و کتاب سب کو دینا ہے، سب کو دینا ہے۔ کس نے کس کی مظلومیت کا فائدہ اٹھایا، کس نے کس کی حیا کا فائدہ اٹھایا، اور واقعی علماء اپنی حیا کی وجہ سے اپنی تنخواہ کی بات نہیں کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ الحمدللہ میں ایک خطیب ہوں، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے شہر بنگلور کے اکثر علماء ذویل احترام جو علم و ہنر سے واقفیت رکھتے ہیں، ان میں میری ایک پہچان ہے، لوگوں نے محبت دیا ہے، جس کی بنیاد پر میں اپنی فرضیت کو ادا کر رہا ہوں۔ میری بھی ایک منصبی فرضیت ہے، لوگوں نے جہاں تک اٹھا کے رکھا ہے تو وہاں جا کر کے پھر آدمی چھٹی میں نہیں رہتا ہے، ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ جنرل بات کر سکتا ہے، جس کی بنیاد پر میں یہ جنرل بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خیر، یہ ماہ رمضان ہے، آپ انسان ہیں، آپ سے بھی کوئی خاص ہم کو امید نہیں ہوتی ہے نا، لیکن آپ انسان ہیں تو آپ اللہ پاک کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک کے طریقے پر عمل تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ کی نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ماہ رمضان میں 1 سے 70 گنا، سبحان اللہ بھائی۔ تو کیا آپ اپنے حافظ صاحب کی تنخواہ 1 سے 70 گنا نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ بولے بھائی، آپ کی نیکی اللہ نے بڑھایا، آپ کے گھر میں اللہ نے رحمتوں کو بڑھایا، کاروبار میں اللہ نے برکتوں کو بڑھایا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجانتوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو بھائی اللہ پاک کی ذات ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ لیکن اس سنت پر چل کر آپ تو کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کام کیوں پسند ہے؟ کون کام؟ بندوں کو کھانا کھلانا، بندوں کو کھانا کھلانا اللہ پاک کو یہ بے حد پسند ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی کھلانا پلانا یہ سب اللہ کی ذمہ داری ہے۔ رزاق مطلق کون ہے؟ اللہ پاک ہے نا۔ لیکن ایک بندہ اللہ پاک کے کام کو کاپی کر رہا ہے، اپنی حلال کمائی سے کچھ تیار کرتا ہے، لوگوں کو بلا کے کھلاتا اور پلاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ، یہ خود اپنی روزی کا مجھ سے سوال کرنے والا، لیکن میرے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، میرے کام میں یہ ہاتھ بٹا رہا ہے، یا میرے کام کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کام کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں جہاں اللہ نیکیاں بڑھاتا ہے، تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اپنے محسنوں، اپنے امام، اپنے خطیب اور اپنے حافظ صاحب، اپنے مؤذن صاحب کے تنخواہ میں بھی اس طرح اضافہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بولے بھائی کیوں اچھی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں؟ جی یہ بھی میں آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، یہ بھی نیکی ہے۔ خیر، ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے، میں آپ کو ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں آپ کو پہلے روزہ کے تعلق سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں، ہے دل میں بہت سارے پھپھولے ہیں، ابھی دل کے پھپھولے وقت ملے گا تو میں پیش کروں گا جی۔ اور یہ دل کی باتیں ان لوگوں میں پیش کی جاتی ہیں جو قوم بیدار ہو، جو قوم سو گئی ہے ڈنڈے مار کے اٹھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر حس باقی ہے، حیا باقی ہے، شرم باقی ہے،
ایسی قوم کو خالی آپ اپنے جملے سنائیے وہ جاگ جائے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ بھائی یہ شہر پڑھا لکھا ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کو ڈنڈے مار کے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے جملے سنا دیے جائیں تو ممکن ہے غفلت کی نیند ان کی آنکھوں سے دور ہو جائے گی اور ایمانی بیداری آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم ماہ رمضان کی مقدس مہینے میں مسلسل روزے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ رکھ رہے ہیں، اور دیگر عبادات میں ہم سب کی شرکت بھی ہو رہی ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے جو بقایا ایام ہیں، ان بقایا ایام میں بھی اللہ ہم کو صحت و تندرست رکھے اور ساتھ ساتھ دیگر عبادات میں ہم کو شرکت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعانی، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ دیکھیے رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس مہینے میں قرآن اتارا، تو بندہ رمضان میں روزہ بھی رکھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سنتا ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر قرآن کی ریڈنگ نہیں جانتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ یہ کوئی پہاڑی کام نہیں ہے، امپاسبل کام نہیں ہے، آپ ایزیلی قرآن کی ریڈنگ سیکھ سکتے ہیں۔ کسی عالم کو ہائر کیجئے اور ان کے پاس ادب سے بیٹھیے اور قرآن کی تعلیم حاصل کر لیجیے۔ اگر اس رمضان میں آپ کے لیے پاسبل نہیں ہو رہا ہے، آپ کے گھر کا آپ کا نجی کام کا شیڈول بزی ہے، تو جب بھی نماز میں آئیں کوئی بھائی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کے قریب آ کے بیٹھ جائیے، اب بولے بھائی جان ذرا صاحب آواز سے قرآن پڑھیے تاکہ میں بھی سن لوں۔ سبحان اللہ، بولے بھائی اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی اہمیت ثابت ہوگی کہ آپ نے قرآن کو اہمیت دیا کہ بھائی ذرا قرآن پڑھ کے سنائیے تو میں سننا چاہتا ہوں، ہے نا۔ اسی لیے ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں۔ آج کل دکانوں میں دیکھیے لوگ سیلفش، خود غرض، اکثر قرآن کا بھی استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، بس ہے نا۔ دکان کھولا، لگایا سورہ یاسین، لگانے نہ آتے ہیں، ہے نا۔ ہر قسم کی دکان میں، کپڑے کی دکان میں، آلو کی دکان میں، پیاز کی دکان میں، یہاں تک کہ باربری کی دکان میں، ہر جگہ دیکھے گا۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی قرآن کی تلاوت میں نے پلے کر دیا ہے، اس سے ہمارے دکان میں برکت ہوگی، ہے نا۔ نیت یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو پلے کر دیا تو ذرا بیٹھ کے میں ذرا اس کو سنوں۔ بتائیے آپ ہے کسی دکاندار کی نیت؟ کوئی دکاندار نہیں سنتا ہے۔ نیت یہ ہے کہ یہ بجتا رہے، تلاوت بجتی رہے اور ہمارے یہاں برکت آتی رہے۔ تو میں کہوں گا آپ نے قرآن کے خلاف کیا، آپ نے قرآن کو اہمیت نہیں دیا، آپ نے استعمال کیا اپنے روزی روٹی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ یہ حد کے عزت ہے، یہ شان کے خلاف ہے۔ قرآن کی عظمت یہ کہ جب بھی پڑھا جائے ہے نا تو لوگ بیٹھ جائیں اور کھڑے ہو کر قرآن کو دھیان لگا کر کے سنیں، کیونکہ میں نہیں کہتا، خدا پاک کلام پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان لگا کے سنو اور چپ رہو۔ اور ادھر کیا ہے بھائی، تلاوت ہوتی رہتی ہے اور ادھر سیلنگ اینڈ بیئنگ بھی چلتا ہے، بارگیننگ بھی چلتی ہے نا۔ تو یہ قرآن کی عزت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کی عزت کے خلاف کام کیا، آپ کو برکت ملے گی؟ نہیں، برکت نہیں ملے گی، آپ کو عذاب ملے گا، آپ کو سزا ملے گی، کیونکہ آپ نے قرآن کی حد کے عزت کی ہے، اس کے شان کے خلاف کام کیا ہے کہ ادھر تلاوت ہوتی رہتی ہے، آپ ادھر دھیان نہیں دے رہے ہیں اور ادھر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ خریدنے والا بات کر رہا ہے، بیچنے والا بات کر رہا ہے، حالانکہ قرآن میں قرآن پاک کے تعلق سے حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان لگا کے سنو اور چپ رہو۔ پورے دکاندار میں جتنے بھی امپلائیز ہیں سب بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے سنیں، 10 منٹ سن لیجیے، ہے نا، اس کے بعد بند کر دیجیے، تو اللہ پاک برکت بھی دے گا اور آپ کو اللہ عزت بھی دے گا، سب دے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔
اور لوگ جو ہے بس قرآن شریف کی تلاوت کو جاری کر دیتے ہیں، جب تک سننا چاہا سنا، ہے نا، جب تک کہ اس کے دل میں تشفی نہ آ جائے کہ ہاں اتنی لمبی قرأت ہو گئی اب برکت آ ہی جائے گی، یہ تشفی ہوتی ہے تب جا کر کے بٹن آف کر دیتا ہے۔ تو لوگ خود غرض، اکثر خود غرض ہیں، اکثر خود غرض۔ مسواک کے بے شمار فائدے ہیں نا، علماء کرام فائدے بیان کرتے ہیں۔ مسواک کرنے سے نگاہ تیز ہوتی ہے، مسواک کرنے سے پیٹ صاف ہوتا ہے نا۔ تو ایک صاحب نے سنا اور مسواک کرنا شروع کر دیا، 1.5 مہینہ مسواک کیا، اس کو فائدہ کوئی محسوس نہیں ہوا۔ مجھے آ کے بولا مولانا آپ نے مسواک کی ایسی بات کری تھی لیکن مجھے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، ہے نا۔ تو میں نے اسے کہا تھا آپ نے مسواک جو شروع کیا تھا آپ کی نیت کیا تھی؟ کہ آپ جو فائدے بتائے تھے کوئی فائدے کے لیے۔ اچھا خالی فائدے کے لیے مسواک کرنا ہے؟ میں نے ان فائدوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ کہا تھا مسواک حضور کی سنت ہے، مسواک حضور کی سنت ہے۔ آپ نے سنت نیت میں کیوں نہیں رکھا؟ اگر سنت نیت میں رکھتے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ فائدہ آپ کو عطا فرماتا۔ ابھی نائن ڈہلی میں ایک مدرسہ ہے معراج المومنین، وہاں پر قاری مستقیم صاحب ہیں، اچھے عالم آدمی ہیں اور دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ابھی کل، ہاں بالکل کل افطار کی بات ہے، افطار کے ٹائم میں ہم دونوں کی بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا مولانا میرے دل میں ایک شک شبہ ہے، ذرا آپ کو دور کیجیے۔ میں نے کہا کیا شک ہے؟ وہ قاری صاحب ہے، حافظ اور قاری عالم ہو کوئی ضروری نہیں ہے، جو سمپل حافظ جو سمپل قاری ہے وہ تو صرف حافظ اور صرف قاری ہے، وہ عالم نہیں ہے، ان کو دین کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ بھائی آپ نے قرآن کو بائی ہارٹ کر لیا، اس کے بعد بھی بہت ابھی علم باقی ہے۔ آپ انصر قرآن پڑھ سکتے ہیں، ونلی اتنا ہے نا، لیکن قرآن کی میننگ نہیں جانتے، قرآن کے ایکسپلینیشن آپ نہیں جانتے، کہ قرآن کی کس آیت سے شریعت کا کون مسئلہ نکلے گا آپ نہیں جانتے۔ یہ حافظ اور قاری کا کام نہیں ہے۔ وہ قاری صاحب اچھے آدمی ہیں، جب شک شبہ ہوتا ہے تو فون کرتے کسی عالم کو، مجھ سے محبت ہے تو مجھے فون کیے وہ، ہمارا ایک شک دل میں ہے، ذرا اس کو دور کیجیے۔ کیا شک ہے؟ تاکہ آپ لوگ روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے آدمی فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے اور پیٹ کی بہت ساری بیماریاں روزہ رکھنے سے دور ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اس میں فضیلتیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا الٹا ہے، میں جب رکھتا ہوں روزہ نا تو باقی دنوں میں مجھ کو گیس نہیں ہوتی ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں رات بھر سو نہیں پاتا، میرے پیٹ میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ جی تو پہلے میں نے ان کو ایک سمپل جواب یہ دیا، تو آپ اس سے آپ کو کیا شک ہوتا ہے بتائیے آپ؟ انہوں نے کہا مجھ کو شک یہ ہوتا ہے جب روزہ رکھنے سے اتنی فضیلت ہے اور فزیکلی آدمی کو اتنا بینیفٹ ملتا ہے، پیٹ صاف ہوتا ہے، تو میرا کہاں ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا ان کو پہلا جواب کہ دیکھیے اللہ پاک کی قدرت کا علم ہر ایک کو نہیں ہوتا، بندہ نہیں کہہ پاتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک بندہ سے اللہ جو محبت کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، بولے سبحان اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ۔ تو میں نے کہا قاری صاحب یہ پاسبل ہے، ممکن ہے کہ آپ کے پیٹ میں باہر رمضان میں روزہ رکھنے سے جو گیس ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس چھوٹا موٹا گیس دے کر کے آپ کے پیٹ کی بڑی بیماری کو دور کر رہا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، آپ کے پیٹ کی بڑی بیماری کو دھو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ بھائی کینسر ہو جائے، ممکن ہے کہ بری بیماری آ جائے، لیور ٹرانسفر کا کام چل رہا ہے، لیور فیل ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا۔ تو یہ ممکن ہے کہ روزے کی برکت سے، دیکھیں سال بھر میں آپ ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں، آپ کے پیٹ میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان میں آپ بھوکے رہتے ہیں، پیٹ میں پریشانی ہو جاتی ہے، تو یہ روزے کی فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک دھیرے دھیرے سے گیس کے ذریعہ سے یا تھوڑا موڑا درد کی وجہ سے آپ کے پیٹ کو صاف فرما رہا ہے۔ انہوں نے فرد کہا نہیں، میرا کلیجہ تر ہو گیا، میرا کلیجہ تر ہو گیا، بھیگ گیا، ہاں صاحب نہیں، میرا جو شک شبہ تھا وہ دور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کا شک میں اور دور کیا۔ میں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ تو ایک قاری صاحب آدمی ہیں، آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ نے کس نیت سے روزہ رکھا؟
تو ذرا شرما رہے تھے, بول نہیں پا رہے تھے, کیونکہ نیت اس کی یہی تھی کہ میرا پیٹ صاف ہو جائے, ہے نا, اس کی نیت یہی تھی, شرما رہے تھے, بول نہیں پا رہے تھے. تو میں نے کہا خیر میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے پیٹ میں بہت پرانی بیماری ہے, کئی سال سے آپ ذرا پیٹ کے امراض سے جھوج رہے ہیں, تو کثرت سے اور کنٹینیو آپ روزے کے, ماہ رمضان کے روزے کا آپ اہتمام کرتے ہیں. نیت یہی ہے نا کہ علماء کرام نے ہم لوگ کو احادیث کی شکل میں اس کے منافع بیان کیا ہے, تو ان میں سے ایک نفع ہے پیٹ کا صاف ہونا, تو میرا بھی پیٹ صاف ہو جائے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے آپ کی نیت ہے کہ نہیں؟ ہاں صاحب یہ نیت تو میں نے ضرور کیا ہے. میں کہا اسی لیے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوا. نیت یہ کیجئے کہ میں اللہ نے فرض کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, ہے نا. امام صاحب نیت کراتے نا صبح, کیا کراتے ہیں؟ لکا اسومو لکا. یہ لکا کا معنی کیا ہے؟ اسومو, اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں یا رکھوں گا, لکا تیرے لیے, میرے پیٹ کے لیے نہیں, تیرے لیے. تو روزہ رکھا جاتا ہے اللہ کے لیے. تو جب آپ اللہ کے لیے رکھیں گے تو اللہ آپ کا ہر کام ہر بگڑا بنا دے گا, ہے نا. اور اگر آپ روزہ کی سائنٹیفکلی جو فوائد ہے اس کو نگاہ میں رکھ کر کے روزہ رکھیں گے تو پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کا روزہ ہی قبول نہ ہو. ڈر ہے نہیں, شک ہے, ڈر ہے کہ کہیں آپ کا روزہ ہی قبول نہ ہو, کیونکہ اسلام میں نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کا عمل ہوگا. جب آپ نے پیٹ کے روزہ رکھا تھا وہ روزہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا. اس طرح کی چند باتیں بتائیں. الحمدللہ قاری صاحب سیٹسفائیڈ ہوئے اور انہوں نے توبہ بھی کیا, اور اس کو پھر میں نے ایک دوا بتا دیا. ہاں میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ لوگ بھی ہیں, اتنے لوگ ہیں, اس کو یاد رکھیے گا. یہ جو لیمو ہے نا, افطار میں لیمو کی شربت ضرور پیا کیجیے, لیمو کی شربت ضرور پیا کیجیے, اس سے بہت فائدے ہیں. لیمو کی جو بیج جس کو ہم لوگ منہ میں لینے کے بعد پھینک دیتے ہیں, اس میں بلا کی شفا ہے. لیمو کی بیج لے لیجئے, کسی گلاس میں لیمو کی بیج ڈال کر کے بیلن وغیرہ سے اس کو کوٹ لیجئے, ایک چمچ سوڈا ڈال کر کے رات میں سونے سے پہلے اس کو پی لیجئے. یہ جو پروسٹیٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, اور پیٹ کے جو امراض ہوتے ہیں, اللہ پاک سب کو دور فرما دے گا. ہاں اس دوا کا ذرا خیال رکھیے گا. اور خاص کر کے نوجوان لوگ ہے نا جو غلط راستے میں چلے گئے ہیں, جو پینا ہونا بھی شروع کر دیے ہیں, وہ توبہ کرے اور جو میں نے بتایا یہ نسخہ اس کو عمل کرے. انشاءاللہ 9-10 دن کے اندر وہ ملاقات کرے گا کہ خطیب صاحب آپ نے میری لائف چینج کر دی ہے. ہاں الحمدللہ آپ یوز کر کے دیکھیے, بہت فائدہ مند ہے. یہ عرض کر رہا تھا قرآن اور ماہ رمضان. سبحان اللہ بولے, سبحان اللہ بولے. قرآن اور ماہ رمضان, اللہ کی توفیق سے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, اللہ کی توفیق سے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, نہیں تو کم از کم طرح میں قرآن سنتے ہیں. پڑھنا اور سننا قرآن پاک کی اہمیت کے تعلق سے برابر ہے. جس نے قرآن پڑھا وہ بھی ثواب کا حقدار ہے, جس نے قرآن سنا پڑھنے والے کے ڈبل ثواب کا حقدار ہے. سبحان اللہ بھائی, جس نے قرآن سنا پڑھنے والے کا ڈبل وہ حقدار ہے. اب بتائیے, حافظ صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ کو قرآن سناتے ہیں, وہ بیچارہ اتنی محنت کر کے, آپ جانتے ہیں نا کہ روزہ کھولنے کے بعد ایک دم جوڑ اڑ سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. روزہ کھولنے کے بعد بھائی مغرب کی نماز کے لیے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا. میں غلط بول رہا ہوں؟ فزیکلی جو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے ہر ایک کو وہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. روزہ کھولنے کے بعد بھائی جگہ چینج کرنے کا من نہیں کرتا ہے. لیکن امام صاحب کی خدمت دیکھیں, مؤذن صاحب کی خدمت دیکھیں آپ, کہ بھائی اس وقت آ کر کے زور سے وہ اذان پڑھا کرتا ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. آپ ایک دفعہ روزہ کھولنے کے بعد اذان دے کر کے دیکھیے, ایک دفعہ اذان پڑھ کے دیکھیے, آپ دماغ چکرا جاتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. آپ روزہ رکھ کر کے عصر کی اذان پڑھیے تو معلوم ہوگا, ظہر کی پڑھیے تو معلوم ہوگا. ہاں ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ ایک بوڑھے لوگ راسا جو ہے نا, وہ راسا سٹیا جاتے ہیں بیچارے لوگ, تو ایک بوڑھا ہمارے گاؤں میں تھا. ہمارے گاؤں کے مؤذن صاحب کو خالی وہ چھیڑتے رہتا تھا, کیا جی بھی ایک منٹ لیٹ ہوئے نا. تو ایک دفعہ میں گیا تھا
کہ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے مؤذن صاحب کو کہا مؤذن صاحب آج آپ اذان نہیں دیں گے، وہ بوڑھا صاحب آتے ہیں نا آج وہی اذان دیں گے، عصر کا وقت تھا ہے نا، اور 2 منٹ لیٹ ہو گئی، میں نے ان کو لیٹ کرایا، تب تک وہ دندناتے ہوئے آ گئے، آنے کے بعد برس گئے مؤذن صاحب پر۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے مؤذن صاحب باوضو نہ ہوں یا کچھ پریشانی ہو، آپ اذان دے دیجیے۔ اذان دیتے دیتے ابھی حی علی الفلاح تک نہیں گئے، پیٹ میں ان کو ایسا درد آیا، پیٹ پکڑ کے بیٹھ گیا، اس میں پھال جیسا کوئی گوشت جو ہے سخت ہو گیا۔ وہ آسان ہے روزہ رکھ کر کے اس طرح کی خدمت کرنا؟ میں آپ سے بتاؤں آسان ہے جی؟ افطار کرنے کے بعد فوراً آ کر کے نماز پڑھنا آسان ہے جی؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پسینہ آ جاتا ہے، نہ آپ تلاوت کرتے ہیں، نہ آپ تکبیر پڑھتے ہیں، نہ آپ زور سے سلام کرتے ہیں، نہیں، وہ سب تو بیچارے امام کا کام ہے، وہ کرتا ہے، آپ تو خالی اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، اس میں کتنی پریشانی ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ بھائی کس کی خدمت کتنی ہے اور کتنی زوردار خدمت ہے، وہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اور ایک حافظ قرآن جو یا قرآن سناتا ہے روزہ رکھ کر کے دن بھر وہ اس ایک پارے کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، مائنڈ سیٹ کرتا ہے، پھر مکمل طور پر بھائی یہاں کھڑا ہونا ہے وہ گیس کرتا ہے، یہاں سے یہاں تک پڑھنا، یہاں سے یہاں تک پڑھنا، پوری سیٹنگ کرتا ہے۔ سبحان اللہ تو بولیے۔ تو حافظ کی خدمت کوئی معمولی بات ہے؟ بتائیے آپ، ایک پارا اس کو ریڈی کرنا، بائی ہارٹ کرنا، مائنڈ سیٹ کرنا، پھر اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کو قرآن پڑھنا ہے، اور اس کے بارے میں بھائی پتہ نہیں کتنے لوگ پیچھے قرآن کھول کے دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ موبائل میں قرآن کھول کے دیکھ رہے ہیں، کون ریکارڈنگ کرتا ہے، کون کیا کرتا نہیں کرتا ہے، ان کا بھی سیلف یہ ہے نا رسپیکٹ ہے کہ نہیں؟ ان کا بہت ساری باتیں ہیں، ان باتوں کو اتنا ٹینشن لینے کے باوجود بھی کوئی حافظ اگر یہاں کھڑے ہو کر کے آپ کو قرآن سناتا ہے اتنی محنت کے بعد، اور اس کو 1 ثواب ہے اور آپ کو اللہ 2 ثواب دیتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کا ثواب بڑھا۔ سبحان اللہ بولے بھائی، اس کے ذریعے سے آپ کا ثواب بڑھا۔ وہ پڑھتا ہے اور آپ سنتے بھی ہیں اور آپ چپ بھی رہتے ہیں۔ سننا ایک نیکی ہے اور چپ رہنا دوسری نیکی ہے، اور پڑھنا ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ بولے بھائی۔ تو ایسے محسنوں کا خیال آدمی کو رکھنا چاہیے کہ بھائی وہ ہمارا محسن ہے، ان کا ہم پر احسان ہے۔ اگر آپ 10 روپے میرے جیب میں ڈال دیں تو ہم بولیں گے ہاں بھائی یہ ہمارا محسن آدمی محسن ہے، انہوں نے مجھ پر احسان کیا۔ اور جو آپ کی نیکیاں بڑھا دے، سبحان اللہ بھائی، جو آپ کی نیکیاں بڑھا دے وہ کتنا بڑا محسن ہے۔ خیر، میں بولنے والا تھا کہ اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کر کے ہم اور آپ آخرت کے منزل کو طے کر رہے ہیں۔ میدان قیامت میں اگر گاڑی پھنس جائے گی ہماری تو ہم اپنا سفارشی بنا رہے ہیں، اپنا سفارشی بنا رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ میں نہیں کہتا، میں اپنی طرف سے بولوں گا تو کون قبول کرتا؟ میرے پیارے آقا کی سچی اور پکی حدیث پاک، سبحان اللہ بھائی۔ ان عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ بھائی، بندے کی شفاعت کریں گے۔ اور شفاعت کیسے کریں گے؟ طریقہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتا یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے، روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن میں کھانے سے اور شہوت کرنے سے روک دیا تھا، فشفعنی فیہ، تو آج میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما، آج میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ وہ یقول قرآن، اور قرآن کہے گا وہ منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روک دیا تھا۔ یہ جو میں آپ لوگوں کو تراویح کے بعد تفسیر قرآن کے لیے بیٹھا دیتا ہوں تو وہ تو کہتے ہیں نہیں کب سونا نہیں سونا، ذرا سا ٹائم لمبا ہو جا رہا، میں سمجھتا ہوں، وہ بھی ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جی، تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ
تھوڑی دیر کم از کم میں آپ کو روک کے رکھتا ہوں نا، آپ کی نیند اس ٹائم میں نہیں ہو پاتی ہے. آپ کس کے لیے نیند قربان کر رہے ہیں؟ قرآن کے لیے. سبحان اللہ بھائی، کس کے لیے؟ تو یہی قرآن اللہ پاک سے کہے گا منعتہ النوم باللیل، مولا پاک میں نے رات میں سونے سے اس کو روک دیا تھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما. اب آئیے کیا ہوگا؟ اللہ رد کر دے گا؟ جی واپس کر دے گا؟ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں فیشفعان، تو ان دونوں روزہ اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی، اللہ پاک اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا. اگر کوئی بندہ جس نے اللہ کے روزہ رکھا، قرآن کو اہمیت دیا، قرآن پڑھا، قرآن سنا، میدان قیامت میں دیگر گناہوں کی بنیاد پر اگر اس کے لیے فیصلے یہ ہوں کہ یہ آدمی جہنم جائے گا، کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا. آپ بتائیے، اب ایسے موقع پر اگر روزہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، قرآن آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے آپ کے اور جہنم کے بیچ میں، اور وہ روزہ وہ قرآن رب سے پکارے مولا میں نے دنیا میں اس کو کھانے سے، پینے سے، جمع کرنے سے، شہوت کرنے سے، مزہ کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ رک بھی چکا تھا تیرے لیے، تیرے لیے مولا اس کو میری شفاعت قبول فرما، اس کے لیے اسے جنت کی بہاریں عطا فرما. اسی طرح روزہ کہے گا، اس طرح قرآن کہے گا، اور بندے کا فیصلہ جہنم کے لیے ہو چکا تھا، اور روزہ اور قرآن کی بنیاد پر بندہ اب جنت کی راہ لے لے گا. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ سبحان اللہ بولے بھائی. تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں ہم کو اور آپ کو ان دونوں سفارشی کو تیار کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. اسی لیے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور 30 دن میں کبھی بھی اللہ پاک کے کلام کی تلاوت چھوڑنی نہیں چاہیے، چاہے تلاوت ہو چاہے سماعت ہو، مسلسل ہر دن یہ کرتی رہنی چاہیے. ہر دن کریں گے تو آپ کا سفارشی مضبوط ہوگا، ہے نا. آپ اس کو چھوڑیں گے کہیں قیامت میں یہ بھی آپ کو نہ چھوڑ دے، ہے نا. کیونکہ بھائی کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ قرآن پاک کی آیت بول رہا ہوں، یہ کسی کا ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں میں، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو، کما تدین تدان. یہ اس آیت پاک کی یہ میننگ ہے، لوگوں نے اس کو ڈائلاگ کے لیے یوز کر لیا ہے. نہیں، یہ قرآن پاک کی آیت کی میننگ ہے. آپ روزے کا اہتمام کرو گے، یہی روزہ قیامت میں آپ کا اہتمام کرے گا. آپ قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو گے، قرآن کی تلاوت سننے کا اہتمام کرو گے، تو یہ قرآن پاک میدان قیامت میں جب آپ کے معاملات پھنسیں گے تو آپ کے لیے سہارا بن کر کے آ جائے گا. سبحان اللہ بولے بھائی. پتا چلا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے بندے کے لیے شفاعت کریں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، روزہ اور قرآن میں جان ہے کیا؟ جی آپ بولیے، جان ہے؟ اس کے اندر کوئی جان ہے کیا؟ آپ نے کبھی روزہ کو چلتے ہوئے دیکھا؟ قرآن کو پھرتے ہوئے دیکھا آپ نے کبھی؟ جی یہ بے جان چیزیں ہیں صاحب، یہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، بے جان چیز ہے، چیز بے جان، اس کے باوجود بھی یہ جانداروں کو، سبحان اللہ بھائی، یہ جانداروں کو سہارا دے گا. ارے صاحب کیوں؟ کہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. تو میں کہوں گا، بتا میرے نبی سے زیادہ کوئی اور پسندیدہ چیز اللہ کی دنیا میں ہے؟ نبی سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور پسندیدہ محبوب چیز نہیں ہے. سبحان اللہ بھائی. اور یہ بے جان ہے سرکار جاندار ہیں، یہ بے جان ہے سرکار. تو جب بے جان شفاعت کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تو میرے آقا جاندار بھی ہے اور اللہ کا محبوب و پسندیدہ بھی ہے، تو میرے آقا بھی ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. تو الحمدللہ ہم سنیوں کا دامن خالی نہیں ہے، بے شمار شفاعتیں ہمارے دامن میں ہیں، ہے نا. اتنی شفاعتیں ہیں، سرکار شفاعت کرنے والے ہیں، صحابہ کرنے والے ہیں، اہل بیت کرنے والے ہیں. جہاں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ہے نا، ہر محبوب آپ کی شفاعت کرے گا. آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ سے محبت ہے نا، تو روزہ آپ کا محبوب ہوگا. آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، قرآن سے محبت ہے نا، قرآن آپ کا محبوب ہو گیا. ہر محبوب جو اللہ کا پیارا ہے، قیامت میں وہ آپ کا کام آئے گا، قیامت میں آپ کا کام آئے گا. یہاں تک کہ علماء کرام کی اگر آپ نے دنیا میں معمولی سی خدمت کی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ یہاں تک کہ میدان قیامت میں ایک بندہ کو ایک لوٹا پانی بھی فائدہ دے دے گا. ایک لوٹا پانی کہے گا
مولانا میں نے آپ کو دنیا میں ایک لوٹا پانی دے کر کے وضو کرایا تھا، آج میرا معاملہ پھنسا ہوا ہے، کچھ نیکیاں کم ہو گئی ہیں، نیکی کا پردہ ذرا جھک گیا ہے نا، آج آپ کچھ ذرا سا سفارش کیجیے۔ وہ عالم دین اللہ کے بارے میں سفارش کرے گا، اللہ پاک اس ایک لوٹا پانی کے صدقے میں اس کو جنت کا راستہ دکھا دے گا۔ سبحان اللہ بولے بھائی، سبحان اللہ، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ روزہ، اور میں نے قرآن کی عظمت کا کچھ خاکہ آپ کے سامنے رکھا کہ سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ دونوں میدان قیامت میں، جس میں باپ بیٹے کا کام نہیں آنے والا، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، رشتہ دار کا نہیں، ہے نا، میاں بیوی کا نہیں، بیوی میاں کی نہیں، ایسے معاملات میں، ایسے ماحول میں، سبحان اللہ، جب کوئی آپ کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوگا تو رسول پاک آئیں گے، رسول پاک پر نازل ہونے والی قرآن آئے گا، اور رسول پاک کے زمانے میں جو روزہ فرض ہوا ہے وہ روزہ آئے گا۔ سبحان اللہ بولے الحمدللہ۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ ماہ رمضان میں علماء کرام سے خطابات لوگ سنتے ہیں، اور سننے کے باوجود بھی ان کی نس ٹیڑھی رہتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ان کی نس ٹیڑھی ہی رہتی ہے، کیا بھی بولنے دو، کیا بھی بولنے دو، اپنا جو ہے وہ کرنا تو لوگ کرتے ہیں نا، اور ماہ رمضان کے روزے کی حق کی عزت کرتے ہیں، قرآن پاک کو تو کبھی ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اس مقدس مہینے میں بھی لوگ گناہ میں لگے رہتے ہیں۔ تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی میں بہت بڑا، ایک بڑے بڑے مولویوں کی تقریر مجھے آج تک نہیں چینج کر پائی، میں بڑا ہے کہ نہیں؟ تو چھوٹا گنڈا تھا، بڑا گنڈا بن گیا، آگے نسل، آگے نا نفسانیت، بڑا بن گیا، وہ چاقو مارتا تھا اب گولی مارتا ہے۔ تو وہ کیا سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہو گیا، ریوڑی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ حدیث پڑھی جو رمضان کے مہینے میں ان مقدس بہاروں سے محروم رہا، حدیث کہتی ہے فقد حرم الخیر کلہ، اللہ پاک نے اس بندے کو ہر طرح کے خیر و برکت سے محروم کر دیا ہے، ہر طرح کے خیر و برکت سے محروم کر دیا ہے۔ ولا یحرم خیرھا الا کل محروم، اور جو ہر اعتبار سے محروم ہوتا ہے بندہ، وہی ماہ رمضان کی بہاروں سے محروم رہتا ہے۔ سوچا کہ میں نے بھائی ہوا میں 3 بار دیا، بہت بڑا کام کر دیا، نہیں 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 نہیں، اللہ پاک نے تمہارے ارد گرد آنے والے خیر کے سارے دروازے بند فرما دیے ہیں، سارے دروازے بند فرما دیے ہیں۔ رب نگاہ کرم تم پر نہیں فرماتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ میں بڑا ہو گیا، نہیں۔ اس لیے ماہ رمضان میں کسی طرح غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً رک کر کے اپنے آپ کو جھانکے، وہ سوچے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے رمضان میں اسی سے گناہ ہوتا ہے، رمضان میں اسی سے گناہ ہوتا ہے۔ اور اللہ جس بندے کو پسند فرماتا ہے، اللہ پاک ماہ رمضان میں اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے وقت ہی ختم ہو گیا۔ اچھا ایک حدیث سناتا ہوں۔ ان سلمان الفارسی قالا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم بن شعبان فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من خیر کان کمن ادى فریضہ فیما سوا ومن ادى فریضہ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ فیما سوا وهو شہر الصبر والصبر ثوابه الجنہ وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المومن من فطر فیہ صائما کان له مغفرہ۔ ایک لمبی حدیث پاک ہے، جتنا پڑھا اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ سرکار نے شعبان کے آخر دن میں صحابہ کو بٹھا کر ایک خطاب فرمایا۔ شعبان کے آخری دن میں، رمضان کا مہینہ کل آنے والا ہے، آخری شعبان میں سرکار نے صحابہ کو بٹھا کر ایک خطاب فرمایا، ایک اسپیچ سرکار نے دی۔ سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس، اے حاضر لوگ، قد اضلکم شہر عظیم، ان قریب تمہارے درمیان ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔
तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा महीना आने, आपके घर में अगर कोई अच्छा मेहमान आने वाले हो तो आप घर के बच्चों को पहले बैठा के सिखाते हैं, बेटा वह आएंगे बदमाशी करना नहीं, नाश्ता आएगा तो आगे पीछे घूमना नहीं, क्या भी वो गंदे कामा करना नहीं बोलते हम लोग भाई मेहमान के हिसाब से, है ना। लेकिन सरकार पाक वसल्लम सहाबा को बैठा करके किस मेहमान की आमद का जिक्र सुना रहे हैं? माह रमजान। सुभान अल्लाह भाई, ये इंसान मेहमान बन के हमारे घर में आए तो मेरे दस्तरखान में अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाता है। माह रमजान वो मेहमान है कि बरकत में 1 गुना नहीं 70 गुना इजाफा फरमा देता है, 70 गुना इजाफा फरमाता है। ये माह रमजान मोमिनों के लिए बहुत बड़ा मेहमान। तो सरकार सहाबा को फरमा रहे हैं कि अनकरीब तुम्हारे दरमियान एक शहर अजीम, बहुत बड़ा महीना आने वाला है। बहुत बड़ा महीना का ये मतलब नहीं कि 90 डेज का ये महीना होगा, 100 डेज का ये महीना होगा, ये मतलब नहीं है। बहुत बड़ा का मतलब बहुत बरकत वाला महीना। सुभान अल्लाह भाई, बड़ी अजमत वाला महीना, यह मतलब उसका एक बहुत बड़ा महीना तुम्हारे दरमियान आने वाला है। वो महीना क्या है? मुबारक है। शहरुन फीह लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, वो एक ऐसा महीना है कि उस महीने में एक रात है जो 1000 महीने से अफजल है। एक रात है जो 1000 महीने से अफजल है। जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा, अल्लाह पाक ने उस महीने के रोजे को फर्ज करार दिया है। वो कयामा लैली ततव्वुआ, और उसके रात में कयाम करने को नफिल करार दिया है। मन तकर्रबा फीह बिखसरतिन मिनल खैर, जिस बंदे ने उन नफिल कामों में से कोई एक काम भी कर लिया तो काना कमन अद्दा फरीज़तन फीमा सिवा, तो गोया के उसने नफिल नहीं फर्ज अदा किया है। वमन अद्दा फरीदा फीह काना कमन अद्दा सबईना फरीदा, और जिसने उस महीने में एक फर्ज अदा किया गोया के उसने 70 फर्ज अदा किया है। सुभान अल्लाह। बोले भाई वह हुआ शहरुल सब्र, और ये सब्र का महीना है। ये किसका महीना है? अगर कोई बेसब्रा आदमी है ना, तो वह आदमी अगर अल्लाह की तौफीक से 30 दिन का रोजा रख लेगा तो अल्लाह उसको साबिर बना देगा। वलीमा की दावत में, निकाह की दावत में मैं लोगों को देखता हूं, आप भी देखते हैं कितने लोग बेसब्र होते हैं, है ना। कैसे कैसे उठाते हैं, कैसे कैसे छीनते हैं, है ना। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने अधेड़ उम्र के लोगों को, बूढ़े लोगों को, 60 क्लास लोगों को मैंने देखा है। हाँ, तो बताइए, आप रखिए 30 दिन का रोजा, अल्लाह सब्र अता फरमाएगा। इतना सब्र कि आराम से बैठेंगे और नियत ये करके पहले मोमिन भाई ले ले, बच्चे का तो लूंगा। सुभान अल्लाह भाई, पहले मोमिन भाई ले ले तो बच्चे का तो ले लूंगा। लेकिन नहीं, मोमिन भाई ले या डाले मेरा होना। आज की डेट का ये मसला है ना भाई, अपना होना। खास में तले हुए जब सामान आते तो देखिए कैसे झपटते हैं, कैसे झपटते हैं लोग। इसका मतलब सब्र की कमी है, इंसानियत की कमी है। एक मुसलमान भाई का मकाम मसला वो नहीं जानता है। एक मुसलमान भाई सामने बैठा हुआ है, आपके पास प्लेट करीब है, आप अपने लिए मत उठाइए, पहले उनको दीजिए। ये एक इंसानियत है साहब। तो हमारे पास से चली गई इंसानियत, हमारे पास से चली गई ईमान की ताकत, सब एकदम हम लोग है ना लेस हैं, हर एतबार से लेस हैं, फिर भी बड़ी बड़ी बातें हैं। सुनिए मेरे आका की बात है, वो हुआ शहरुल सब्र। ये रमजान का महीना सब्र का महीना है। बोलिए मतलब सुभान अल्लाह। और क्या है? कहते हैं कि वह सब्र सवाबहु अल जन्ना, माह रमजान में जो बंदा सब्र करता है, इस सब्र का सवाब क्या है, इसका बदला क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जन्नत है, डायरेक्ट जन्नत है नहीं। अब बताइए, आप ही बताइए कि भाई पपाया है, तरबूज है, खीरा है, किस्म किस्म की नियामतें हैं, और हम टाइम का करते हैं इंतजार। सुभान अल्लाह भाई, यह सब्र का एहतमाम। जब बंदा इस अंदाज का सब्र करता है, इसलिए मेरे आका फरमाते हैं इफ्तारी का सामान थोड़ा जल्दी लेके बैठ जाओ, जल्दी लेके बैठ जाओ। 1-2 मिनट है, अल्लाह लेके बैठ जाओ, नहीं ये तरीका नहीं है। 5-10-15 मिनट पहले लेकर के बैठो और सब्र दिखाओ। सुभान अल्लाह भाई, ये अच्छी चीज है। अल्लाह ताला क्या करेगा? उस सब्र की बुनियाद पर आपको जन्नत अता फरमाएगा। वो शहरुल मवासात, और ये मवासात का महीना है। शहरुन युज़दादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, ये वो महीना है, इस महीने में मोमिन की रोजी को बढ़ा दी जाती है। मन फत्तरा फीहि साइमन कान लहु मग़फ़िरा लिज़ुनूबिही व अतक़ा रक़बतहु मिनन नार, जिस आदमी ने किसी रोजादार का रोजा खुलवाया उसके गुनाहों की बख्शिश है। सुभान अल्लाह बोले भाई,
اس کے گناہوں کے لیے بخشش ہے، اور اللہ پاک اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم روزہ دار کو پیٹ بھر کے ہی کھلائیں۔ آپ لوگ یہاں، ہم لوگ ہر دن ہماری مسجد سے روزہ کھولنے کا اہتمام ہوتا ہے، آپ آئے، آپ نے ایک تربوز خرید کر کے دے دیا، کاٹ کر کے اس کے پیس بنائے گئے، اب آپ کے تربوز کا پیس کتنے لوگوں کی پلیٹ میں گیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ تو جتنے کی پلیٹ میں جائے گا اتنے کا روزہ آپ نے کھلوایا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، کیا ہوگا؟ حدیث کہتی ہے بھائی آپ کے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ آپ کی گردن کو، مطلب آپ کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ بھائی، لیکن ایک یاد رہے، ایک بندہ کو جب اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک بار آزاد کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاص کرم میں رکھتا ہے، پھر اس سے ویسا گناہ ہونے نہیں دیتا کہ جو گناہ پھر اس کو جہنم لے کر کے جائے، وہ گناہ ہونے نہیں دیتا ہے۔ اللہ اس کو اپنے خاص کرم میں رکھتا ہے، جب ایک بار میں نے تجھ کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے تو پھر کر ہی دیا ہے، دوزخ اب تم نہیں جانے والے ہو، تمہارے لیے جنت کی بہاریں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اسی طرح عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری حدیثیں رہ گئی ہیں، پھر انشاءاللہ جمعہ ملتے رہیں گے، اور 5 تاک راتیں بھی ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایک چیز گزارش کروں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے مال و اسباب کا حساب و کتاب کر رہے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ سال ہم لوگوں نے، میں نے ہی یہاں سے اعلان کیا تھا، ہمارے مسجد سے متصل جو یہ پیچھے کی بلڈنگ ہے یہ مدرسہ ہے، مدرسے کا اعلان کیا تھا، لیکن معذرت چاہوں گا کہ استاذ کا انتظام نہیں ہو پایا۔ کیسے انتظام ہو پایا تھا؟ میں ذرا سا بالکل نیٹ اینڈ کلین کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو میری ایک فطرت ہے، خالی بولتا ہی نہیں ہوں بلکہ وہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک حافظ صاحب سے بات کی، حافظ صاحب ذرا آپ ہمارے یہاں ایک نیا مدرسہ ہم لوگ اوپن کر رہے ہیں، آ جائیے، اگر کچھ بچے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہیں لے کے آ سکتے ہیں۔ تو وہ کہیں پر جو ہے پوسٹڈ تھے، کسی مدرسے میں وہ پڑھا رہے تھے، وہاں اس کی تنخواہ تھی 12,000، ہم نے یہاں بول دیا 14,000، تو 2,000 جو ہے زیادہ ہے نا، تو اس نے ہاں بول دیا۔ لیکن میں نے دوسری جگہ فون کر کے وہاں کے حالات معلوم کی تو پتا چلا کہ نہیں، وہ کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، 2,000 کے لیے وہ یہاں تک آ جانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں صاحب، ایسا مت کیجیے کبھی بھی، کسی مدرسے میں آپ پڑھا رہے ہیں، مدرسے والے آپ سے سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں، آپ اچانک چھوڑ کے آ جائیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ہر مدرسہ جو ہے رسول پاک کا گھر ہے، تو رسول پاک کے ایک گھر کو دھوکہ دے کر کے ایک گھر پہ آباد کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ آپ صبر کیجئے، انشاءاللہ 2,000 نہیں 20,000 اللہ آپ کو وہی عطا فرمائے گا۔ پھر میں نے ان کی بات رد کر دی، میں نے آپ کو میری طرف دعوت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس بار ماہ رمضان کے بعد میں نے رمضان سے پہلے ہی ایک حافظ کو ہائر کر لیا، بات کر لیا، اس کے ساتھ تقریباً 12-15 بچے بھی ہیں، ٹکٹ بھی نکل چکا ہے۔ اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ ضرور اس سال عید کے 19 یا 20 روز کو ہمارے یہاں مدرسہ کھل جائے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ ہمارے سلیم بھائی قریشی صاحب جو مسجد کے صدر صاحب ہیں، ان کی تمنا ہے، ان کے والد صاحب کی بھی تمنا تھی کہ ادارہ ہونا چاہیے، قوم کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ حل کرنا یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ تو انہوں نے بھائی آج تک انہوں نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے کہا بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا جب انہوں نے اپنے طرف سے اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دیا ہے تو آپ کیا کچھ نہیں کریں گے؟ جی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نہیں کچھ کریں گے؟ آنے والا سال ہوگا، مدرس کی تنخواہ ہوگی، ہے نا، 15 سے 20 بچے کے 3 ٹائم کا کھانا ہوگا، اور دیگر اخراجات ہیں، تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی پاک کمائی سے ضرور تعاون کیجیے، کیونکہ یہ مدارس رسول پاک کا گھر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بولیے؟ حضور کا گھر ہے، اور حضور کے گھر سے اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے، وہیں سے بچے پڑھتے ہیں، مجھ جیسے بچے پڑھ کے یہاں آتے ہیں، پھر قوم کو خطاب کرتا ہے، وہیں سے بچے پڑھ کے آتے کوئی امام بنتا ہے، وہیں سے بچے پڑھ کے آتے کوئی یہاں کھڑے ہو کر کے 30 پارہ آپ کو کلام سناتا ہے۔ تو یہ سارے جو فروٹس ہیں، یہ ہم لوگ کیا ہیں؟ مدارس کے فروٹس، پھل ہیں ہم لوگ۔ مدارس کیا ہے نا صاحب، آپ نے مدرسے کو ڈالا تو مدرسے والوں نے آپ کو محروم نہیں کیا، بلکہ آپ کو سپاہی اسلام کا دیا ہے۔ عالم کے نام پر، فاضل کے نام پر، مفتی کے نام پر، حافظ کے نام پر مدرسے کو کیجئے مضبوط۔ اس وقت ہندوستان کے کیا حالات ہیں، کہاں سے کتنے آوازیں آ رہی ہیں، شہری میں اعلان نہیں ہونا چاہیے، اذان بند کرو، یہ کرو وہ کرو، تماشے ہو رہے ہیں نا بھائی۔
کتنے ہو رہے ہیں؟ تو ہمارے اور آپ کی اس موسم میں ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو کریں مضبوط. بولیے انشاءاللہ تعالی. ہاں، ہمارا ادارہ مضبوط ہوگا تو ہمارا ہر کام مضبوط ہوگا، ہماری مسجد مضبوط ہوگی، ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا، کیونکہ افراد پیدا ہوتے ہیں مدارس سے. افراد کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مدارس سے پیدا ہوتے ہیں. اور لوگوں نے مدارس ہی کو نگاہ سے پیچھے کر دیا، کوئی اہمیت نہیں دیا لوگوں نے مدارس کو. حالانکہ انہی لوگوں کا نکاح مدارس والوں نے پڑھایا ہے. مرے گا جنازہ وہی پڑھائیں گے، تیجا فاتحہ سب وہی کریں گے. یہ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. میں یہ سب کو نہیں اٹھانا چاہتا، آپ جانتے ہیں. مدارس کا خیال رکھیے گا. تو الحمدللہ رمضان کے بعد ہمارا یہ مدرسہ قمر العلوم، کیا نام ہے؟ مدرسہ قمر العلوم کے نام سے شروع ہو جائے گا. حافظ صاحب اور طلباء کرام کی بات مکمل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ٹکٹ بھی ہو چکا ہے الحمدللہ. وہ لوگ آ رہے ہیں تو گزارش کروں گا کہ اس ادارے کا خیال رکھیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی اور بھی ادارے ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی ادارے ہیں جہاں پر رسول پاک کی محبت سکھائی جاتی ہے، سبحان اللہ بولے بھائی. ایسا نہیں کہ جہاں پر رسول پاک کی بغاوت سکھائی جا رہی ہے وہاں نہیں، جہاں رسول پاک کی محبت سکھائی جا رہی ہے، صلاۃ و سلام سکھایا جا رہا ہے، درود پاک سکھایا جاتا ہے، اہل بیت کا احترام سکھایا جاتا ہے، صحابہ کرام کا اکرام سکھایا جاتا ہے، ان اداروں کو تعاون کریں گے. بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولیے. الحمدللہ میں بھی ایک چھوٹے سے ادارے کا مدرس ہوں. آپ لوگوں کی دعاؤں سے پرنسپل، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں صدر المدرسین، اور شیخ الحدیث یعنی بخاری پڑھانے والا مدرس، الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے. یہ قریب میں جامعہ قادریہ نام سے ڈی جے حلی میں بڑا ادارہ ہے، 120 بچے رہتے ہیں. تو پہلے میں یہاں کے لیے آپ کو دعوت دوں گا. یہاں دینے کے بعد اگر بچ جائیں تو ہمارے مدرسے کا بھی ذرا سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.